ایسا ہی ایک ہولناک واقعہ پیش آیا بہاولپور کے علاقے میں، جہاں قانون کے رکھوالوں نے محنت کش صغیر احمد کو پولیس حراست میں بے ایمانہ تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صغیر احمد مقتول شاہدرہ پارک بہاولپور میں ریڑھی پر سوپ بیچنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن صغیر احمد کی جگہ اس کا قریبی عزیز علی رضا ریڑھی پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سڑک پر ایک موبائل پڑا ہوا ہے۔ علی نے اس موبائل میں سم ڈالی اور استعمال کرتا رہا، اور کچھ عرصہ بعد علی رضا کی ہمشیرہ نازیہ بی بی جو صغیر احمد کی زوجہ ہیں، اس نے اپنے بھائی سے وہ موبائل لے لیا اور اس میں اپنی سم ڈال کر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ وہ موبائل تھا جو کہ مبینہ طور پر حساس ادارے کے ملازم کو نشہ آور شے پلا کر چوری کیا گیا تھا۔ اصل ملزمان نے موبائل کے علاوہ دیگر سامان اور رقم بھی چوری کر لی تھی، لیکن شاید چوری کی اس واردات کے دوران ملزمان کو معلوم ہو چکا تھا کہ انہوں نے جس شخص کو لوٹا ہے وہ حساس ادارے کا ملازم ہے، جس کی وجہ سے ملزمان نے موبائل فون سڑک پر پھینک دیا تاکہ ان کو ٹریس نہ کیا جا سکے۔ حساس ادارے کے ملازم کے ساتھ ہونے والی اس واردات کی ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ سول لائنز بہاولپور میں درج کی گئی تھی۔ بدقسمتی سے جب علی رضا نے اس موبائل میں سم ڈالی تو وہ حساس ادارے کے ریڈار پر آ گیا۔ اس کی لوکیشن ٹریس ہوئی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے پیچھے لگ گئے۔ حساس اداروں کی نشاندہی پر پولیس نے صغیر احمد، اس کے بہنوئی علی رضا، بھائی ابراہیم اور صغیر احمد کی اہلیہ نازیہ بی بی کو حراست میں لے لیا۔ یہ دونوں سالہ بہن میں کام کرتے ہیں ریڑھی پہ، علی رضا اور صغیر احمد۔ میں صغیر کا والد ہوں۔ انہیں چھوٹا سا موبائل ملا، کی پیڈ ملا جناب، انہوں نے سم ڈال لی، اپنی یوز ہو گیا، ٹریس ہو گئی سم، دوسری سم ڈالی وہ ٹریس ہو گئی۔ اس کے بعد میں علی رضا کو اٹھا لیا ریڑھی پہ سے۔ ہم نے کہا چلو آ جائے گا بچہ، چھوڑ دیں گے وہ کچھ کچھ کر کے، لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد میں 3 دن کے بعد ابراہیم کو اٹھایا ہے، بھئی تیری تصویر ہے، تمہاری سم چلی ہے یہاں، فوجی بے ہوش ہو گیا ہے، لہٰذا تم بھی چور ہو۔ اس بات ان دونوں کو لے کے اٹھا کے، اس کے بعد میں 3 دن کے بعد صغیر کو لے کے ریڑھی پہ سے اٹھا کے، اس کے بعد میں صغیر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد گھر آئے، گھر جناب تسلط کیا سارے بچوں پہ، مجھے بھی دھمکایا، پھر موٹر سائیکل لے گئے، پیسے لے گئے، زیورات لے گئے۔ وہ اس نے کہا یار سے بات ہے، بچے کو کہا 6 لاکھ روپے دے دو اور ہم تمہیں دے دیں گے سارا کچھ، چھوڑ دیں گے تمہیں سارا۔ ایک ہماری بھولی بچی ہے، اس پہ تسلط کیا، اس کی آنکھیں دیکھ لیں۔ یہ کہانی ہے ساری ہماری۔ پولیس نے صغیر احمد، نازیہ بی بی، علی رضا اور صغیر کے بھائی افتخار کو گرفتار کرنے کے بعد بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور غیر قانونی حراست میں ان پر مظالم ڈھاتے رہے۔ مختار احمد نے پولیس سے بہت التجائیں کی کہ وہ بے قصور ہیں، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور بالآخر مختار نے عدالت سے رجوع کیا اور لاہور ہائی کورٹ میں غیر قانونی پولیس حراست کے خلاف پٹیشن دائر کی۔ عدالت کے حکم پر 30 دسمبر 2022 کو بیلف ہائی کورٹ نے تھانہ سول لائنز پر چھاپا مارا اور تھانے سے نازیہ بی بی، آصف اور افتخار کو غیر قانونی پولیس حراست سے آزاد کروا لیا۔ گرفتاری کی وجہ دریافت کرنے پر پولیس نے بتایا کہ ملزمان کو محمد اسلم سب انسپیکٹر نے گرفتار کیا تھا۔ بیلف کورٹ نے اسی وقت ایکشن لیتے ہوئے ایس ایچ او کو ہدایت کی کہ وہ اس معاملے کا سارا ریکارڈ 2 جنوری 2023 کو عدالت میں پیش کرے۔ 2 جنوری کو پولیس افسران کورٹ میں پیش ہوئے اور یہ موقف اپنایا کہ انہوں نے علاقہ مجسٹریٹ سے ملزمان کے خلاف جسمانی ریمانڈ حاصل کیا اور بے گناہ ثابت ہونے پر علاقہ مجسٹریٹ کو اخراج رپورٹ پیش کر کے رہا کروایا تھا، جبکہ صغیر احمد، ابراہیم اور علی رضا کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں اور وہ پولیس کی حراست میں نہیں ہیں۔ رات کو پولیس والوں نے اٹھا کے ہمیں تھانے میں ڈال دیا ہے، پتہ نہیں کیا کہاں لے کے آنکھوں پہ پٹی ڈال کر سر 2 دن رکھا، پھر اس کے بعد ہمیں ڈیروں پہ لے گئے، ڈیروں پہ لے جا کے تشدد کرا ہمارے ساتھ، ناجائز استعمال کیا، کیمیکل وغیرہ ڈالے، ہمارے پہ پیٹرول ڈالا تاکہ کہیں آپ بولتے جائیں، ہم جو کہیں وہ کرتے جائیں۔ سر ہم غریب آدمی مزدوری کرنے والے، ہم کہاں سے کریں گے سر؟ جی مار مار کے کان میرا انہوں نے حال کر دیا پوری طریقے سے۔ یہ دیکھ لیں، میرا کان دیکھ سکتے ہیں سر آپ میرا۔ میں صغیر بھائی کی سب سے چھوٹی بہن ہوں اور ہمارے گھر جیسے وہ آئے تھے، آتے ہی ہمارا دروازہ کھولا، تشدد کرنا شروع کر گئے۔
गन पॉइंट कर दिए हम सब के ऊपर, कहने लगे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितना जेवर है, हमें ला के दे दो। हमने कहा कुछ भी नहीं है। दराज खोला, दराज में से जितने पैसे थे ले गए, और गला था बच्चे का उसे भी ढूंढने लग गए, कहाँ है कहाँ नहीं है, वो भी खेल के ले गए। मैं बच्चों को हमें इतना मारा, बच्चों के ऊपर चढ़ भी गए थे। वो असलम नाम था और मोहसिन सरदार था, और 2-3 और थे। 15-20 आए थे ये सब, 5 बाहर खड़े हुए थे, 15 अंदर आए हुए थे, और सारे गन पॉइंट लेके खड़े हो गए थे। 2-3 बंदे तलाशी ले रहे थे, सारे हमारे पर चढ़े हुए थे, और हमसे कहने लगे तुम्हें खींच के ले जाएंगे, गला दबा देंगे तुम्हारा, तुम आगे बोले तो सब। हमने कहा हमारी बहन को तो छोड़ दो, वो भोली थी, उसने अपनी भाभी को पकड़ा, नहीं लेके जाओ मेरी भाभी को, कसूर नहीं है। तो कहने लगा है ना तुम भोली नहीं है, तुम नाटक कर रही हो, तुम ये पागल नहीं है, तुम पागलपन का नाटक कर रही हो। उसकी आंख पे इतना जोर से मुक्का मारा, आंख सारी लाल कर दी, पलक भी सारी हटने लग गई थी उसकी। इतना रो रो के उसका हाल बुरा हो गया, उसके पाँव पे भी चढ़ गए थे, उसके पाँव पे नील भी आ गई थी उस दिन। हमने जब पूछा, कहने लगा है ना तुम ज़्यादा बोलने वाली बन रही हो, तुम 5-6 लाख दे देते तुम्हारे पास ये नहीं होती बात। जाते जाते भी हमें सर पे गन पॉइंट रख कर बाहर गली में कह रहे हैं ना तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पैसे दे देते ना तुम्हारे सारे बरामद हो जाते, सब सारे बरी हो जाते। अदालते आलिया ने सगीर अहमद, इब्राहिम और अली रजा को तलाश करने के लिए SHO को डायरेक्शन देकर पिटीशन निपटा दी, मगर उसी रोज पुलिस हिरासत में सगीर तशद्दुद की ताब न लाते हुए हलाक हो चुका था। सगीर की हलाकत की खबर उसके वरसा और अहले मोहल्ला को हुई तो उन्होंने न सिर्फ थाना सिविल लाइंस का घेराव किया बल्कि पुलिस के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली। पुलिस एहलकारों और अफसरान ने मौका पर पहुंचकर लवाहकीन को यकीन दहानी करवाई कि उनको पूरा इंसाफ मिलेगा, जिस पर एहतजाज खत्म हो गया। पुलिस ने पहले ये मौकफ अपनाया कि सगीर अहमद के खिलाफ दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं और इसी वजह से पुलिस ने सगीर अहमद को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में DPO बहावलपुर का कहना था कि इस नाखुशगवार वाक़े में पुलिस मुलाजमीन मुलव्वस थे जिन्होंने कानूनी हदूद व क़यूद से तजावुज़ किया और इसी वजह से उनको मुअत्तल और गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। DPO का कहना था कि लवाहकीन के साथ हमारी भरपूर हमदर्दी है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुल्ज़मान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए और लवाहकीन को पूरा इंसाफ दिलवाया जाएगा।